شام میں پھنسے بیروت پہنچنے والے 318 پاکستانی وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شام میں پھنسے بیروت پہنچنے والے 318 پاکستانی وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ شام میں حالات کشیدہ ہونے کے بعد، بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد جو پاکستانی تھے وہاں پر ان کو پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ شام میں پھنسے بیروت پہنچنے والے 318 پاکستانی وطن واپس پہنچ چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تعداد جو ہے وہ زائرین کی بتائی جا رہی تھی کہ 275 کے قریب جو ہیں وہ زائرین بھی ان میں ہیں جو کہ شام میں زیارات کرنے گئے تھے اور وہاں پر چونکہ حالات خراب ہوئے اس کے بعد وہاں پر پھنس گئے، جس کے بعد وزارت خارجہ کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا اور جتنے بھی زائرین تھے اور جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے ویزا جاری کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے اور ان کے ویزے جو ہیں وہ جاری کیے گئے، پھر بیروت کے ذریعے جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اس وقت وہاں پر موجود ہیں ایئرپورٹ پر، اور جتنے بھی پاکستانی وطن واپس پہنچے ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں اور اس وقت وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سب جو شام میں موجود تھے، شام کی جو نئی صورتحال پیدا ہوئی جس میں وہاں کے حالات کے پیش نظر پاکستانی زائرین اور دیگر جو ہمارے ہم وطن تھے وہ محصور ہو گئے، تو اسی وقت وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ان پاکستانیوں کو بحفاظت واپس وطن لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور وزیر اعظم نے خود لبنان کے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، جس کے لیے ہم خصوصی طور پہ لبنان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ اگر آپ کے پاکستانیوں کے پاس پاسپورٹ ہے تو اس کو آپ لبنان میں داخلے کا ویزا سمجھیں اور ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے اور بحفاظت پاکستان پہنچنے کے لیے اپنے وطن سے راہداری دیں گے۔ اور پھر وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے فوری طور پہ جہاز کا بندوبست کیا اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ بحفاظت وطن واپس آئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وزیر اعظم کا یہ قدم صرف آپ کے لیے سفری سہولت پیدا کرنے کا قدم نہیں تھا، یہ قدم دراصل ایک پیغام تھا کہ کوئی بھی پاکستانی اگر دنیا میں مشکل میں گرفتار ہوگا تو وہ تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا وطن اور اس کی حکومت کھڑی ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب بحفاظت وطن واپس آئے ہیں اور اپنے پیاروں کے درمیان جائیں گے، اور ان خوشی کے لمحات میں آپ کے ساتھ پوری قوم شریک ہے کہ ہمارے وطن کے سپوت بہنیں بھائی بحفاظت پاکستان آئے ہیں اور اپنے گھروں کو خیریت سے جائیں گے۔ اور میں آپ کو آپ کے اس خیریت سے واپس آنے پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سہولت کے لیے NDMA نے بسز کا انتظام کیا ہوا ہے، جو لوگ بس اسٹیشن یا کسی جگہ ڈراپ ہونا چاہتے ہیں آپ کو آپ کی اگلی منزل تک پہنچانے کے لیے NDMA آپ کے ساتھ اس میں تعاون کرے گی اور آپ کی رہنمائی کرے گی تاکہ آپ بخیریت اپنے گھروں کو پہنچ سکیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو مبارک دیتا ہوں اور حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو اس عزم کا اعادہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی کہیں بھی کوئی پاکستانی اللہ نہ کرے کہ مشکل میں گرفتار ہو، وہ تنہا نہیں ہوگا۔ ہم ایک قوم ہیں اور ایک قوم کی خوشی اور اس کا دکھ سانجھا ہوتا ہے۔
آپ کے وہ مشکلات کے لمحات جس میں آپ وہاں ایک بے یقینی کے اندر تھے، آپ کے ساتھ آپ کے تمام ہم وطن آپ کے لیے فکر مند تھے، اور اب آپ واپس آئے ہیں تو پوری قوم نے اطمینان کا سانس لیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں پھنسے 318 پاکستانی بیروت سے وطن واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاکستانیوں کی باحفاظ واپسی پر لبنانی وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیراعظم سے اس صورتحال پر رابطہ کیا تھا اور ان سے تعاون کی اپیل کی تھی۔ شہباز شریف نے لبنانی وزیراعظم سے رابطہ کر کے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء کا درخواست کی تھی۔ اس کے بعد پاکستانیوں کی حفاظت وطن واپسی پر لبنانی وزیراعظم کے شکر گزار ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال ایئرپورٹ لاہور میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی شام سے زائرین اور پاکستانی ہیں جو وطن واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں ان کا ہم استقبال کرتے ہیں، اور شام میں پھنسے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور ان کے انخلاء کے لیے درخواست کی تھی۔ وزیر اعظم کی درخواست پر لبنان نے پاکستانی شہریوں کو ویزے جاری کیے۔ پاکستان کو ان کے جو شہروں میں ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ کیا تھا اس حوالے سے اور ان سے درخواست کی تھی کہ شہریوں کو ویزے جاری کریں، اور پاکستانیوں کی باحفاظت وطن واپسی پر لبنانی وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانیوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے NDMA نے بسوں کا بھی اہتمام کیا ہے جو ان کو ان کے شہروں اور گھروں تک پہنچایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ کیا، احسن اقبال کا یہ کہنا ہے، اور لبنانی وزیر اعظم نے پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے وطن واپسی کے لیے ویزے جاری کیے جو شام میں پھنسے تھے، اور ان میں 318 پاکستانی ہیں جن میں سے 275 کے قریب جو ہیں وہ پاکستانی زائرین بھی بتائے جاتے ہیں جو شام میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور آگے پھر لبنان سے جو وزیر اعظم نے بات کی، لبنان کے وزیر اعظم سے، اس کی وجہ سے ممکن ہوا کہ آپ لوگ ٹریول کر سکیں، چونکہ ڈیمسکس کا ایئرپورٹ بند ہے تو آپ بیروت کے ایئرپورٹ سے آپ کا یہ سفر ہمیں ممکن ہوا کہ ہم آپ کو حفاظت سے لے کر آ سکیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کی باحفاظت پر لبنانی وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ شام میں پھنسے بیروت پہنچنے والے 318 پاکستانی وطن واپس پہنچے اور احسن اقبال نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور لبنانی وزیر اعظم سے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء کی درخواست کی، جس کے بعد لبنانی وزیر اعظم نے جو ہے وہ ویزے جاری کیے پاکستانیوں کے، اور اب شکر الحمدللہ کہ وہ پاکستان باحفاظت خیریت سے پہنچ چکے ہیں۔ 318 پاکستانی جو کہ شام میں موجود تھے، اور شام میں جو ہے وہ بگڑتی صورتحال، اس کے بعد بشار الاسد کے جو صدر ہیں ان کا خاتمہ ہوا، وہ وطن سے چلے گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی پاکستانی تھے وہ اس صورتحال میں اس کشمکش میں تھے کہ کس طرح جو ہے وہ پاکستان آیا جائے، جس کے بعد پاکستانی حکومت کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے لبنانی وزیر اعظم سے بات کی گئی، چونکہ اس کے حوالے سے ویزا جاری کرنا تھا، اور لبنانی وزیر اعظم نے ویزے جاری کیے، جس کے بعد 318 پاکستانی جو ہیں وہ وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور پاکستانیوں کے انخلاء کی درخواست کی اپیل کی، جس کے بعد لبنانی وزیر اعظم نے اس حوالے سے ویزے جاری کیے، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔